بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین کی طرف سے ایک ملک گیر مہم مضبوط خاندان مضبوط سماج پورے ملک میں چلائی جا رہی ہے۔ اسی کے سلسلے میں آج ہم مفتی اعظم پنجاب مولانا ارتقاء الحسن کاندھلوی صاحب کے پاس پہنچے ہیں تاکہ خاندان کے تعلق سے ان کے مفید خیالات ہم سن سکیں۔ مفتی صاحب، آپ کا ہمارے چینل پر سواگت ہے۔ سب سے پہلے اسلام میں خاندان کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ خاندان سماج کا ایک یونٹ، سماج کی ایک اکائی ہوتا ہے، اور سماج کی مضبوطی خاندان کی مضبوطی پر ڈپینڈ کرتی ہے، منحصر ہے۔ خاندان اگر مضبوط ہوگا تو سماج مضبوط ہوگا۔ ہم اگر اسلامی نقطہ نظر سے خاندان کو دیکھیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، اسلامی احکامات میں وہ بنیادی باتیں ملتی ہیں جو خاندان کو مضبوط کرتی ہیں، اور خاندان کو مضبوط کرنے کا منشا یہی ہے کہ مضبوط خاندان سے ایک مضبوط سماج پیدا ہو، اور مضبوط سماج زیادہ بہتر طور پر انسانیت کی خدمت ادا کر سکے، ان مقاصد کو پورا کر سکے جن مقاصد کے تحت انسان دنیا میں آیا ہے۔ دیکھیے، انسان جانوروں کی طرح الگ الگ زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کو مدنی الطبع کہا گیا ہے۔ مدنی الطبع کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان بستی بسا کر، شہر بسا کر، آپس میں گھل مل کر ہی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ جانوروں کی طرح اکیلے کسی کھو میں، کسی غار میں، کسی جنگل میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپس کے رشتے ہوں، آپس کی تعلقات ہوں، اور ان سب کی جڑ اور بنیاد خاندان کے اندر پیوست ہے، پوشیدہ ہے۔ خاندان کا مضبوط ہونا اس طرح ہے جس طرح درخت کی جڑوں کا مضبوط ہونا۔ ایک مضبوط جڑ والا درخت جس طرح ہرا بھرا ہوتا ہے، ثمربار ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، ایک کمزور جڑ والا درخت ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ہمارے خاندان مضبوط ہوں گے تو یقینی طور پر اس کی پشت کے اوپر مضبوط سماج جنم لے گا، جس کے اندر انسان حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کے مقاصد کو پورا کر سکے گا۔ مولانا، ایک بات یہ ہے کہ خاندان کے تعلق سے شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہیں اس میں آج کل جو بڑے تنازعات پیدا ہو رہے ہیں، تو شوہر اور بیوی کے تعلقات کو کس طرح ہم مستحکم کر سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا اس تعلق سے رہنمائی ملتی ہے؟ جی ہاں، یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ جب بات خاندان کی ہوگی تو اس کے اندر سب سے اہم تعلق وہ شوہر اور بیوی کا ہی ہوتا ہے، اور اسی تعلق کے اوپر خاندان کی مضبوطی اور عدم مضبوطی کا انحصار ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق کے سلسلے میں قرآن پاک میں ایک بہت مختصر سی آیت ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کے تمام لٹریچر میں اس سے بہترین بات نہیں کہی گئی ہے۔ اگر آپ اس بات کو لفظوں میں دیکھیں تو چند لفظ ہیں، اور اگر آپ اس کی گہرائی کے اندر اتریں تو سمندر کی پہنائیاں بھی شاید کم رہ جائیں۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ یہ بیویاں شوہروں کے لیے لباس کا درجہ رکھتی ہیں، اور شوہر اپنی بیویوں کے لیے لباس کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ جسم اور لباس کے رشتے پر غور کرتے چلے جائیے، آپ کو معلوم ہوتا چلا جائے گا کہ شوہر اور بیویوں کے درمیان تعلق کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ ہم لباس کو دیکھتے ہیں، وہ انسان کی ثقافت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی ثقافت کا آئینہ دار بننا چاہیے۔ ہم لباس کو دیکھتے ہیں، وہ انسان کو شرمندگی سے بچاتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کسی کے بھی سامنے شرمندہ ہونے سے بچائیں۔
ہم لباس کو دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کو ناموافق موسم کے اندر حفاظت فراہم کرتا ہے. اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے لیے ہر قسم کے حالات کے اندر ایک تحفظ فراہم کریں. آپ لباس اور جسم کے رشتے پر غور کرتے چلے جائیے, آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ شوہر اور بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے, اور یہ بھی معلوم ہوتا چلا جائے گا کہ ان تعلقات کے اجڑنے سے کیا کیا نقصانات سامنے آ سکتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں کے اندر شوہر اور بیوی کا تعلق ان خطوط پر استوار نہیں ہے جو خطوط اس آیت کریمہ کے اندر دیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے شوہر بیوی سے بہت سی ایسی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. بیوی شوہر سے ایسی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں جو شوہر کے استطاعت میں نہیں ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے نفرت, دشمنی, آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے بگاڑ, ناگواری پیدا ہو رہی ہے, اور اس کا اثر گھریلو ماحول کے اوپر پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا خاندان بکھر رہا ہے. تو میں اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا کہ قرآن کی اس آیت کو بنیاد بنا کر شوہر اور بیوی کے تعلقات کو واضح کرنا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اس آیت میں یہی 3 باتیں نہیں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا, بلکہ آپ لباس اور جسم کے رشتے پر غور کریں گے تو اور بھی بہت سی اہم نکتے اور باتیں سامنے آئیں گی. مولانا, اولاد کی تربیت کے سلسلے میں والدین کا کیا رول ہونا چاہیے تاکہ ہمارا خاندان جو ہے وہ مستحکم بن سکے, مضبوط بن سکے؟ دیکھیے, ماں کے تعلق سے یہ جملہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے, اور یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور جس طرح ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ باپ جو ہے وہ بچے کے لیے پہلا مربی ہوتا ہے. ماں باپ نے ہی طے کرنا ہوتا ہے کہ بچہ کس رخ پر جائے گا. آپ کے اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ضرور پیش کرنا چاہوں گا, جس میں آپ نے فرمایا کہ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یولد علی الفطرہ, فطرت پر پیدا, فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے ماں باپ ہی اس کو کوئی مذہبی رخ دے دیتے ہیں, ورنہ انسان فطری طور پر دین اسلام ہی پر, فطری دین پر, فطری مذہب کے مطابق ہی پیدا ہوتا ہے. اس حدیث پاک سے واضح طور پر اشارہ ملتا ہے کہ ماں باپ ہی در حقیقت وہ کردار ادا کرتے ہیں جو بعد میں چل کر بچے کے کسی مذہبی رخ کو اپنانے نہ اپنانے سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ بات طے کریں کہ ہم نے اپنے بچے کو کیا بنانا ہے, اور پھر انہی خطوط کے اوپر اپنے بچوں کی تعلیم کریں, اپنے بچوں کی تربیت کریں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جہاں وہ کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, پہنا رہے ہیں, جہاں بچوں کی بیماری اور صحت کے حوالے سے وہ فکر مند ہیں, وہیں بچوں کی ذہنی نشو و نما پر بھی پوری طرح نظر رکھیں. ساتھ میں بچوں کی تربیت پر بھی اثر رکھیں کہ بچے کے پہننے کا انداز کیا ہے, بچوں کے بولنے کا انداز کیا ہے, بچوں سے بڑوں چھوٹوں سے ملنے کا انداز کیا ہے, اور ہمارے بچے کی ذہنیت کس طرح پروان چڑھ رہی ہے, اس میں کیا نگیٹیو باتیں ہیں, کیا پوزیٹیو باتیں ہیں. اگر ماں باپ اس پر دھیان دیں گے تو یقینی طور پر بچہ ایک اچھا اور ایک کارآمد انسان بنے گا جو یقینی طور پر اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرے گا. اگلا کوسچن مفتی صاحب یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے خاندان کے تعلق سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ امت مسلمہ کے لیے خاندان کے تعلق سے وہی پیغام ہے جو اسلام کا پیغام ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, اپنے خاندان کو مضبوط بنائیں. خاص طور پر مردوں سے بحیثیت شوہر اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی درخواست کروں گا. ہم ایک شوہر کے طور پر اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات استوار کریں, یہ بات بہت ضروری. اسی طرح ایک بیوی
ایک عورت سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات کو استوار کرے۔ ان دونوں کے آپس کے تعلقات سب سے زیادہ خاندانی ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گھر میں کئی مرتبہ میاں بیوی کے علاوہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں، وہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن گھر کا جو ماحول طے کرنے والے تعلقات ہوتے ہیں وہ در حقیقت میاں اور بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اس لیے آپس کے اندر ان کا پیار کا بنا رہنا، محبت کا بنا رہنا، آپس میں ان کا ایک دوسرے سے بول چال کا انداز اور طرز، یہ ساری چیزیں بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ عام طور پر گھروں کے اندر شوہر کا بیوی سے غلط انداز سے بات کرنا، بیوی کا شوہر کی عزت نہ کرنا، بیوی کا شوہر کی بات نہ ماننا، شوہر کا بیوی کی خواہشات کا احترام نہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے بچوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر ماں باپ میں دونوں سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پورے طور پر متنبہ رہیں۔ باپ کا اور بچوں کا رشتہ بڑا عجیب سا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ہم کہنے کو باپ بیٹے کا رشتہ کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ اگر غور کریں تو اس رشتے کے اندر بہت سے رشتوں کی آمیزش ہے۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی ہے۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ ایک مالک اور ایک آقا کا رشتہ بھی ہے۔ باپ اور بیٹوں کا رشتہ دو دوستوں کا رشتہ بھی ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان اگر دوستی کا رشتہ قائم ہوگا، بچہ اپنی ہر بات اپنے باپ سے، اپنی ماں سے کہہ سکے گا، جس سے ماں باپ کو آسانی ہوگی اپنے بچوں کی مشکلات کو حل کرنے کی، اور ان کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا بچہ ذہنی نشو و نما کے اندر کس رخ پر جا رہا ہے، اور کیا وہ رخ صحیح ہے یا غلط ہے، یا ہمیں وہاں کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ غلام اور آقا کا بھی رشتہ ہے، مالک اور نوکر کا بھی رشتہ ہے، کیونکہ باپ حاکم ہوتا ہے گھر میں اور بچہ محکوم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ رشتہ، بچہ اپنی ضروریات اسی طرح اپنے باپ سے پوری کرتا ہے جس طرح ایک نوکر اپنے مالک سے تنخواہ لے کر اپنی ضروریات پورا کرتا ہے۔ تو اگر یہ رشتہ استوار رہے گا تو بچے کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے کی ضرورت نہ پڑے گی، بچہ بہت آسانی کے ساتھ اپنی ضرورت اپنے باپ سے کہہ کر پوری کر لے گا۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ ایک اسکول کے استاد اور طالب علم کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ رشتہ ملحوظ ہوگا تو بچہ جہاں بھی کچھ سیکھنے کی بات ہوگی اپنے باپ سے سیکھ لے گا۔ اب اپنے سماج میں غور کریں تو ہمارے بچے ہمیں استاد کی نظر سے نہیں دیکھتے، ہمارے بچے ہمیں ایک دوست کی نظر سے نہیں دیکھتے، اسی لیے ان کو گھر سے باہر نکل کر اپنی یہ ضرورتیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اگر وہ باپ کو اپنا دوست بنا لیں تو یقیناً غلط صحبتوں میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں۔ غلط صحبتوں میں جب ہماری گھر کی اندر ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی تب ہم گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ دوست کا ہونا یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اگر باپ اور بیٹے کے درمیان دوستی کا رشتہ ہوگا، یقین جانیے بچہ عام حالات کے اندر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گا، اور اس کو لگے گا کہ میرا دوست میرے گھر کے اندر موجود ہے۔ پھر باپ اور بیٹے کا رشتہ بڑے اور چھوٹے کا رشتہ بھی ہے، اور بڑے اور چھوٹے کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے کے ساتھ محبت، اخلاق اور پیار کا مظاہرہ کرے، اور چھوٹا بڑے کے ساتھ ادب، احترام اور اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ۔ اس رشتے کو اگر ملحوظ رکھا جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ گھر کے اندر کتنی خوشگوار تبدیلی واقع ہوگی۔ تو میں امت مسلمہ کو یہی پیغام دوں گا کہ خاص طور پر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے رشتے کو اس وجہ سے مضبوط کریں کہ اس سے ہمارا خاندان مضبوط ہوگا، ہمارا خاندان مضبوط ہوگا، ہمارا سماج مضبوط ہوگا، ہمارا سماج مضبوط ہوگا تو یقینی طور پر وہ ماحول پیدا ہوگا جس ماحول میں ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو پورا کر سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے مضبوط سماج کی بنیادیں رکھیں، جن کا تذکرہ قرآنی آیات میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ کس طرح اپنے مواخات کا رشتہ قائم کیا انصار و مہاجرین کے درمیان، کہ ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور وہ اس طرح بھائی بنا دیا کہ دوسرا اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی دینے کو تیار ہو گیا، اپنے 2 مکانوں میں سے ایک مکان کو تیار ہو گیا۔ بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد جو کام کیا وہ پہلا کام اسی مضبوط سماج کی بنیاد رکھنا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ مضبوط سماج کی بنیاد ڈائریکٹ نہیں رکھی گئی بلکہ مضبوط خاندان کے حوالے سے رکھی گئی۔ دوسرے نمبر پر میں ماں باپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ رشتہ قائم کریں جس کے اندر ساری آمیزش ہو، اس میں استاد شاگرد والے رشتے کی
چمک بھی نظر آئے، اس کے اندر دو دوستوں والے رشتے کی رمق بھی نظر آئے، اس کے اندر مالک اور ملازم والے رشتے کی بھی کچھ سرسراہٹ محسوس ہو. جب ہمارا رشتہ ان ساری چیزوں سے مرکب ہوگا، ان ساری چیزوں کی اس میں آمیزش ہوگی، تب ایک طاقتور باپ بیٹے کا، طاقتور پیرنٹس اور بچوں کا رشتہ قائم ہوگا، جس سے ہمیں یقیناً اپنے سماج کو مضبوط کرنے میں بڑی مدد ملے گی. مولانا ایک آخری سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی خاندان کس طرح ہمارے برادران وطن کے لیے ایک نیا پیغام ہو سکتا ہے، یا ہمارے اسلامی خاندان کے ذریعے کس طرح ہم برادران وطن کو اس کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، کیا آپ اس کے لیے کہنا چاہتے ہیں؟ کہ دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سب سے اہم چیز آپ کے اخلاق ہوتے ہیں. ہمارے خاندان کے اخلاق دیکھ کر ہی لوگ ہمارے خاندان کا اندازہ کرتے ہیں. ہماری خود عادت ہے کہ کسی فیملی میں جاتے ہیں، لوگوں کے بول چال کے، اخلاق سے پیش آنے سے ہم سمجھ جاتے ہیں پڑھا لکھا خاندان ہے، یا جاہل اجڑ خاندان ہے، یا شہر کا رہنے والا خاندان ہے، یا گاؤں کا رہنے والا خاندان ہے. تو ہماری زبان جو ہے در حقیقت وہ ہمارے اندر کی پوری ترجمان ہوتی. تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو درست کرنے کی بہت زیادہ تعلیم دی ہے. اور اخلاق کی درستگی میں صرف یہی نہیں ہے کہ میری زبان صحیح ہو، بلکہ میرا لباس کا صحیح ہونا، میرا برتاؤ کا صحیح ہونا، میرے رکھ رکھاؤ کا صحیح ہونا، میرے گھر کے ساز و سامان کا سلیقہ، میرے گھر کے اندر کسی مہمان کو بلانے اور بٹھانے کا سلیقہ. پھر دوسروں کے ساتھ معاملات بھی در حقیقت اخلاق کا حصہ ہیں. کسی جھوٹ نہ بولنا، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی کی اذیت نہ پہنچانا. دیکھیے خاندان سے دور کا سماج متاثر نہیں ہوتا، خاندان سے قریب کا سماج متاثر. میں اپنے اچھے خاندان سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے کسی کو متاثر نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنے پڑوس میں رہنے والے دائیں بائیں آگے پیچھے کو پہلے متاثر کروں. وہ بات کی بات ہے کہ یہ تاثر آگے بڑھتا ہے یا نہیں. اور یہ آس پاس کے جو لوگ ہیں، یہ چیز در حقیقت میرے جو پڑوسی ہیں وہ ایک میرے کنبے کی طرح ہے. اگر میری ذات سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میری ذات سے ان کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، میری ذات سے ان کو اپنی زندگی کے اندر کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو چاہے میں اپنی ذات سے کتنا ہی اچھا ہوں، یقیناً میرا خاندان ایک ایسا خاندان نہیں ہے جو دوسرے کو اسلامی نقطہ نظر سے متاثر کر سکے. کوئی وجہ تو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. خدا کی قسم ایمان والا نہیں، خدا کی قسم ایمان والا نہیں، خدا کی قسم ایمان والا نہیں. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، وہ بدقسمت کون ہے جس کے ایمان والا نہ ہونے کی زبان رسالت سے قسم کھائی جا رہی؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے. یہاں آپ نے کسی مسلمان کا نام نہیں لیا، پڑوسی کا نام لیا. پڑوسی آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اگر آپ اپنے خاندان کو دوسروں کے لیے اثردار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کے اخلاق اتنے بہتر ہوں کہ آپ کے پڑوسی جو ہیں آپ سے خوش ہیں. اگر آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے تو یقینی طور پر آپ با اخلاق ہیں. اگر آپ کا پڑوسی آپ سے تکلیف محسوس کر رہا ہے تو آپ با اخلاق نہیں. پرانے زمانے کے اندر پڑوس کی بھی بڑی قیمت ہوتی تھی. وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑے بزرگ کے برابر میں ایک شخص رہتا تھا، اس کو کسی وجہ سے اپنا مکان بیچنا پڑا. وہ بازار کے اندر گیا تو اس نے اپنے مکان کے 4 لاکھ روپے مانگے. لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی تمہارا مکان تو 2 لاکھ روپے کا ہے، تو زیادتی کی بات ہے، تم اس کے 4 لاکھ کیوں مانگتے؟ تو اس نے بتایا بے شک میں جانتا ہوں کہ میرا مکان 2 لاکھ کا ہے، لیکن 2 لاکھ میرے مکان کی قیمت ہے اور 2 لاکھ پڑوس کی قیمت ہے، کیونکہ میرے پڑوس کے اندر جو شخصیت رہتی ہے یہ شخصیت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگی. میں اگر مکان چھوڑوں گا تو خالی میرا مکان نہیں جائے گا بلکہ اس کا پڑوس بھی جائے گا، اور جو مکان لے گا اس کو خالی مکان نہیں ملے گا بلکہ اس آدمی کا پڑوس بھی ملے گا. تو پڑوس کی یہ اہمیت ہوتی ہے. تو پڑوسی بھی در حقیقت ہمارے کنبے کی طرح ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، کہ جبریل علیہ السلام مجھ کو پڑوسی کے بارے میں بار بار تاکید کرتے رہے، پڑوسی کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کبھی پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ وراثت کے اندر حصے دار تو خاندان کا فرد ہی بنتا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی کو اتنے احکام پڑوس کے بارے میں دیے گئے کہ اللہ کے نبی کو یہ شبہ ہوا کہ شاید کچھ دنوں کے بعد کوئی ایسا حکم نازل ہو کہ وراثت کے اندر پڑوسی بھی حصے دار، اور پڑوسی اگرچہ وراثت میں حصے دار نہیں ہے، لیکن آپ اسلامی قوانین کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ ان قوانین کی کتابوں کے اندر ایک قانون یہ بھی پڑھیں گے کہ اگر کوئی آدمی اپنا مکان بیچ رہا ہے تو لازمی طور پر اس کو سب سے پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھنا پڑے گا۔ اگر پڑوسی سے پوچھے بغیر اس نے اپنا مکان بیچ دیا تو پڑوسی کو اسلامی قانون یہ حق دیتا ہے کہ وہ عدالت میں جا کر یہ دعویٰ کر دے کہ یہ مکان خریدنا میرا حق تھا، مجھ سے پوچھے بغیر بیچا گیا ہے، اس لیے یہ مکان مجھے دلوایا جائے۔ اسلامی قاضی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ خریدار سے وہ مکان لے کر اس شخص کو دے۔ ظاہر ہے کہ اس سے ہمیں پڑوس کی اہمیت، تو اگر ہم دوسرے کے اوپر کچھ بھی اثر انداز ہوں گے تو جبھی اثر انداز ہوں گے جب کہ ہمارے پڑوسی ہم سے اچھے اخلاق دیکھتے ہوں، اچھا برتاؤ دیکھتے ہوں، ہم سے کوئی تکلیف محسوس نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں مفتی صاحب نے بڑی مفید ہمارے سامنے رکھیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔